اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اذکار اور دعائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ کی نظر ایک انصاری شخص پر پڑی جن کا نام ابو امامہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو امامہ کیا بات ہے، میں تمہیں نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں الگ تھلگ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو امامہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے غموں اور قرضوں نے گھیر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک دعا نہ سکھا دوں کہ جب تم اس کو کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم دور کر دیں گے اور تمہارا قرض اتروا دیں گے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور سکھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح اور شام یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَلْبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔ ترجمہ، یا اللہ میں فکر و غم سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں بے بسی اور سستی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور کنجوسی اور بزدلی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں قرض کے بوجھ میں دبنے سے اور لوگوں کے میرے اوپر دباؤ سے آپ کی پناہ لیتا ہوں۔ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے صبح و شام اس دعا کو پڑھا تو اللہ رب العزت نے میرے غم دور کر دیے اور میرا سارا قرضہ بھی ادا کروا دیا۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، تم میرے بندے کے بچے کو لے آئے؟ وہ عرض کرتے ہیں، جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو لے آئے؟ وہ عرض کرتے ہیں، جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے نے اس پر کیا کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کی تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد یعنی تعریف کا گھر رکھو۔ ترمذی شریف۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کروا دیجیے، جو یا اللہ بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرمائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں۔ یا اللہ آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو حلال میں سے دے دیجیے اور حرام سے بچا لیجیے، اور اپنے غیر سے یا اللہ ہمیں بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔